السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ماضی میں ہم سنتے آئے تھے، بلکہ یہ بات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے قوم موسیٰ پہ، فرعون کی اس قوم پہ، تو آسمان سے مینڈکوں کی بارش ہوتی ہے، اور ہم بڑے حیران ہوئے تھے بچپن میں سن کے کہ واقعی کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ مینڈکوں کی بارش تب بھی ہوئی تھی اور اب بھی ہوتی ہے، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ مچھلیوں کی بارش بھی ہوتی ہے، اور یہ ابھی حال ہی میں ہوئی ہے آسٹریلیا کے ایک علاقے میں۔ جی ہاں، مچھلیوں کی بارش ہوئی ہے، اور مردہ مچھلیاں نہیں، زندہ مچھلیوں کی بارش ہوئی ہے، یہ ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ خبر بڑی نا چھوٹی سی خبر تھی، کیونکہ لوگوں نے اس میں انٹرسٹ بہت شو کیا، تو پھر میں نے اس پہ ریسرچ کی کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا یہ پاسبل ہے یا سائنٹیفکلی پاسبل ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے خبریں سنی تھی تو لوگوں کی گواہی پر ہم نے یقین کیا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے جی ہم نے دیکھا آسمان سے مچھلیوں کو بارش کی طرح گرتے ہوئے، مینڈکوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہم نے۔ لیکن اب کی بار کیا ہوا؟ اب کی بار باقاعدہ اس کو ویڈیو میں ریکارڈ کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے جب یہ واقعہ یہ صدیوں میں ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو تب کیمرے ویمرے بھی نہیں تھے، لیکن اب جب سے یہ واقعات ہو رہے ہیں ناظرین، تو اب کیمرے اس کو باقاعدہ قید کر رہے ہیں، کیمرہ میں قید ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا میں یہ واقعہ ہوتا ہے، مچھلیاں آسمان سے گرتی ہیں۔ اب میں نے اس پہ ریسرچ کی تو مجھے پتا جو چیز چلی وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی ناظرین۔ ہوتا یہ ہوتا ہے بیسکلی ٹورنیڈو سٹارم۔ ٹورنیڈو کیا ہوتا ہے؟ ٹورنیڈو کو میں آپ کو یوں کہہ رہی ہوں، ٹوسٹر جس کو آپ کہتے ہیں۔ ٹورنیڈو ہوا کا بگولا ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں تو بہت کم ہوا کے بگولے آتے ہیں۔ امریکہ میں یا خاص طور پہ جو زیادہ گرم صحرائی علاقہ، آسٹریلیا گرم علاقہ ہے بیسکلی، ان علاقوں میں ہوا کے بگولے بنتے ہیں۔ اب اس کی ایک اور سائنٹیفک ریزن ہے، اس میں میں نہیں جاؤں گا کہ ہوا کے بگولے کیوں بنتے ہیں۔ گرم ہوا ٹھنڈی ہوا سے ملتی ہے، وہ سوئرلنگ اراؤنڈ، اور پھر وہ بگولا بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ بگولے بہت بڑے سٹرونگ ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بھی ہوتے ہیں کہ پورے کا پورا گھر، یعنی اگر کسی جگہ پہ ایک گاڑی ٹرک کھڑا ہوا ہے، ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے، بڑی ہیوی مشینری ہوتی ہے، یہ وہ اڑا کے لے جاتے ہیں، اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہی بگولے جو ہے نا ناظرین، یہ ایک بڑا میٹرولوجیکل فینومینن ہے۔ یہی بگولے جو ہیں یہ پانی، سمندر، دریا، جھیل، ندی، نالے، وہاں پر بھی بنتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں ٹورنیڈک واٹر سپاؤٹس۔ یہ ٹورنیڈک یا ٹورنیڈو سے بنا نہیں، ٹورنیڈو کہتے ہیں بگولے کو، ٹورنیڈک واٹر سپاؤٹس۔ یہ جب سمندر کے اوپر بنتے ہیں تو بہت بڑا طوفان ہوتا ہے، بہت بڑا طوفان ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مچھلیاں اوپر والی سطح پر تیر رہی ہوتی ہیں، یہ بگولے ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب دیکھو نا، اگر یہ بگولا اتنا سٹرونگ ہوتا ہے اور ہوتا ہے کہ پورے کا پورا گھر اڑا کے لے جاتا ہے، گائیں بھینسیں تک اڑ جاتی ہوتی ہیں اس میں، ایسا بھی ہوا ہے۔ یہ کاریں، بسیں، ٹرک، بڑے بڑے ٹریلر یہ اڑا لیتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے یہ، اس میں بجلی بھی ہوتی ہے کئی دفعہ۔ تو مچھلی کیا چیز ہے؟ اچھا، یہ بگولے نے اس کو اڑا کے وہ اس کو اوپر لے گیا، کیونکہ ایسا ایسا یہ جو بگولا ہوتا ہے یہ ایسا ایسا اوپر کی طرف سفر کرتا ہے، اوپر لے گیا، بادلوں میں لے گیا۔ اچھا، اب بادلوں میں لے گیا اور وہاں جا کے اس نے جو ہے وہ ٹریول شروع، اب بادل ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، بادل رکتے نہیں جگہ پہ، بادلوں میں پانی ہوتا ہے، وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور جا کے مچھلیوں کو وہ کسی اور مقام پہ، مطلب فرض کریں جہاں پہ میں بھی کھڑا ہوں، اس مقام پہ کھڑا تو خیر نہیں، میں ٹریول کر رہا ہوں، گاڑی میں ہوں، اس مقام پہ بگولا آیا، بگولا بہت تیز تھا، بہت بڑا تھا، وہ اس کو اوپر لے گیا، اس نے ٹریول کیا، وہ یہاں سے جو ہے وہ 150 میل جو ہے کہیں اور جا کے جب وہ بگولا تھما تو جو مچھلیاں وہ اوپر لے کر گیا تھا وہ واپس زمین پہ نیچے گر گئی۔ سائنسدانوں نے اس تھیوری کا یہ حل نکالا ہے، یہ جو واقعات ہوئے اس کا یہ حل نکالا ہے، لیکن اس میں کچھ شکوک و شبہات ہے، اس میں ابھی بھی کچھ سوالات ایسے ہیں جو جواب طلب ہے۔ ناظرین، میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہسٹری یہ کہتی ہے ناظرین کہ یہ اینشنٹ رومن میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہو چکا ہوا ہے۔ یہ سنگاپور میں 1861 میں ہوا تھا، پھر یہ اللہ بھلا کرے آپ کا فرانس میں ہو چکا ہوا ہے یہ واقعہ اس طرح کا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ اچھا، یہ 1794 میں بھی ہو چکا ہوا ہے، فرانس میں جو ہوا تھا وہ 1794 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ 1861 میں ہوا تھا سنگاپور میں۔ تو چونکہ اس وقت نہ کیمرے نہ کچھ، تو اس وقت لوگوں کے کہے پہ یقین کرنا پڑتا تھا، آدھے لوگ یقین کرتے تھے، آدھے لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو اب جا کے جو آسٹریلیا میں ہوا ہے تو اس کو تو باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا، اس کی تصاویریں، ویڈیوز ہیں۔ اچھا، سوالات کون سے ہیں جو حل طلب ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جو مچھلیاں اوپر گئی تھیں یہ زندہ کیسے تھیں؟ کیونکہ جو مچھلیاں نیچے گری ہیں وہ زندہ تھیں،
یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. دیکھیں اگر یہاں سے مچھلی کو کچھ دیر پانی سے باہر رکھو مر جائے گی وہ. اب وہ نکلی ہے, واٹر سپاؤٹ اس کو اوپر لے کر گیا ہے, آسمان پہ گئی ہے, بادلوں میں کچھ دیر رہی ہے اور پھر جا کے برس کے گر گئی ہے. تو بادلوں کے پانی سے کیا مچھلی زندہ رہ سکتی ہے؟ مچھلی کو تو پورا ایک تالاب نما پانی چاہیے نا. بادلوں کا پانی جو ہے وہ تو پھیلا ہوا پانی ہوتا ہے, کنڈینسڈ پانی تو ہوتا نہیں ہے وہ. تو مچھلی زندہ کیسے رہی اوپر آسمان پہ؟ سمجھ نہیں آتی. مینڈک بھی اوپر جاتے ہیں, مینڈکوں کی بارش بھی ہوئی ہے, اچھا وہ زندہ ایک بار, پھر اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد کیسے زندہ ہے وہ؟ یہ بھی ایک دوسرا بڑا عجیب و غریب قسم کا سوال ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کیسے زندہ ہے. اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے, اور یہ سوال میں نہیں کر رہا ہوں, سائنسدانوں نے خود کیے ہوئے ہیں بھائی, جو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کسی کو. سائنسدان چکرا کے رہ گئے ہیں. یہ جو ابھی حال ہی میں آسٹریلیا میں مچھلیوں کی بارش ہوئی ہے, اگر آپ وہ تصاویر دیکھیں مچھلیوں کی تو وہ ایک ہی نسل کی مچھلی ہیں, ایک ہی نسل کی. اب سوال یہ ہے کہ اگر بگولا ہے, سمندر میں بگولا اٹھا, اس سے جو بھی سمندری حیات تھی اٹھائی اوپر لے گیا, تو پھر تو اور بڑا کچھ ہونا چاہیے نا اس کے اندر. چلے چھوٹی مچھلیاں ہی صحیح, لیکن چھوٹی مچھلیاں اور نسل کی بھی ہونی چاہیے نا. کوئی تھوڑے بہت کچھوے بھی ہونے چاہیے, کوئی جھینگے بھی ہونے چاہیے, کوئی سانپ وہاں, مطلب اور بے تحاشا مخلوق ہے سمندر کے اندر. تو ایسا کیوں ہے کہ بگولا ایک ہی نسل کی مچھلی کو اٹھا کے اوپر لے کے جاتا ہے, اور جب بارش ہوتی ہے تو ایک اسی نسل کی مچھلی کی بارش ہو رہی ہے, کوئی اور مچھلی کی نسل نہیں ہے. یہ ایک عجیب و غریب فنومینن ہے جس کو سائنسدان سمجھ نہیں پائے اب تک, کہ مچھلیوں کی بارش ہونا آسمان سے, یا اچھا مینڈکوں کی بے شمار نسلیں. مینڈک اگر اوپر سے گر رہے ہیں تو وہ بھی ایک ہی نسل کے گر رہے ہیں, اور اگر مچھلی گر رہی ہے تو وہ بھی ایک نسل کی گر رہی ہے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے. تو اس فنومینا کی, یہ جو ایک میٹرولوجیکل فنومینا ہے, اس کی ایک تو وجہ یہ سامنے آ گئی کہ اٹس بیکاز آف ٹورنیڈک واٹر اسپاؤٹس. بٹ وائی از اٹ دیٹ دیز ٹورنیڈک واٹر اسپاؤٹس they rain one kind of species? There has to be other things as well. ہم جب شکار کرنے جاتے تھے نا, دریا میں جال پھینکتے تھے, تو اس جال میں خالی مچھلی نہیں, کچھوے بھی آ جاتے تھے, عجیب چیزیں بھی آ جایا کرتی تھی. جال ہے نا, آپ نے بھی پھیلایا. تو واٹر اسپاؤٹ جب اٹھا کے لے کے گیا ہے تو وہ باقی چیزیں کیوں نہیں لے کر گیا؟ باقی چیزیں کہاں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا. مچھلی کیوں گر رہی ہے؟ پھر اگر واٹر اسپاؤٹ ہے پھر تو وہ تو پرندے بھی ساتھ لے جا اڑتا ہے, جو پرندے ہوا میں ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاتا ہے, وہ کیوں نہیں گرتے نیچے زمین پہ؟ یہ ایک عجیب و غریب سا فنومینا ہے. خیر ناظرین, اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.